الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مختلف کمپنیاں اپنا مال بکوانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز شائع کرتی ہیں. محدود مدت تک کے لیے مخصوص قسم کی پیشکشیں پیش کی جاتی ہیں. موبائل والوں نے تو یہ کام بہت ہی زیادہ کیا ہے. موبائل کمپنیوں نے پیکج پہ پیکج نکلتے رہتے ہیں ہر مہینے مختلف قسم کے. ایس ایم ایس کے پیکیجز آج کل بہت نکل رہے ہیں. 50 روپے میں 200 ایس ایم ایس فری, 1000 ایس ایم ایس فری. اب آپ نے 50 روپے ادا کر دیے تو اب آپ کو 200 یا 2000 ایس ایم ایس کرنے ہیں تاکہ آپ کے 50 روپے پورے ہو جائیں, چاہے وہ 2000 ایس ایم ایس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. آپ اگر وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں آرام سے تو 2000 ایس ایم ایس کرنے ہی کرنے ہیں. یہ پیکج ہے, اس میں کسی کو ضرورت ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی صبح سے شام تک ایس ایم ایس پہ لگا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ 50 روپے میرے پورے ہو جائیں. 50 روپے ختم ہونے کے بعد یہ سہولت میسر نہیں رہے گی. مختلف کمپنیاں اپنا مال بکوانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے پیکیجز شائع کرتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی آج کل کمپیوٹر بہت سستے ہوئے ہیں, آج کل پیپسی بہت سستی ہو گئی ہے. مرغیاں بھی سستی ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ. بیماری پھیلتی ہے تو مرغیاں نکالنے کے لیے جلدی سے جلدی ہمارا مال نکلے, مرغیاں سستی ہو جاتی ہیں. بس ایک چیز سستی نہیں ہوتی, بکرے. اس پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیوں سستے نہیں ہیں. صدقے کا بکرا آپ نے سنا ہوگا نا بیان, وہ کبھی سستے نہیں ہو سکتے. باقی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, کچھ وقت کے لیے وقتی طور پہ سستی ہو جاتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے.
اللہ رب العزت نے بھی انسان کی اس فطرت کی مکمل رعایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، اس میں اللہ کو کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا۔ دیتا اس لیے ہے کہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ نافرمانوں اور فرما برداروں میں بروز محشر فرق کیا جائے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے، جو نہ ڈرنے والے، ان کو ایک جیسا مقام اور ایک جیسا ٹھکانہ دے دیا جائے۔ غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت غضبیہ، جب کوئی شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کی قوت غضبیہ جوش میں آتی ہے، اور اس غضب کے اظہار کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت نافرمانوں کو عذاب دیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، ہدایت پہ لانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے جہاں پورے سال کچھ احکامات دیے، یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک، یا یکم جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں، ان سالوں میں مختلف قسم کے پیکیجز بھی شائع کیے کہ اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ خصوصی پیکیج ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس میں تمہارے لیے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کچھ مقامات اور کچھ جگہیں ایسی بنا دی کہ ان جگہوں میں جانے کے بعد، ان مقامات میں جانے کے بعد تمہارے لیے عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ تمہارے لیے ان مقامات میں گناہ کو کرنا دوسرے مقامات کی نسبت مشکل بنا دیا جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت گھر میں نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے، اور مسجد کے خطے کو، مسجد کی زمین کو باہر کی زمین پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ذریعے پوری دنیا میں مسجدوں کا جال بچھایا ہے۔ اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی، مسجدوں کا نظام نہ ہوتا، تو آج دنیا میں اسلام اور مسلمان جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنے نہ ہوتے۔ مسجدوں کو مرکز بنایا گیا، اور مسجد ایک ایسی جگہ بنائی کہ اس میں آنے کے بعد انسان کے دل میں گناہ کا وہ جذبہ نہیں رہتا جو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد رہتا ہے۔ لاشعوری طور پر اس کو پاکیزہ بنایا گیا، اس کو نماز کی جگہ بنایا گیا۔ آج دنیا میں کوئی بھی ہدایت یافتہ آپ کو نظر آئے گا تو اس کی ہدایت کی بنیادی وجہ کوئی نہ کوئی مسجد ہوگی، کسی مسجد سے جڑنا شروع ہوا ہوگا، اس کے بعد اس کو ہدایت ملی ہوگی۔ ٹیلی ویژن سے ہدایت نہیں ملتی الا ماشاء اللہ، مسجد سے ہدایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے دین سیکھنا ہو میرے گھر پہ آ جائے کر، یا میں گھر پہ چلا جاؤں گا۔ مسجد بنائی، کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی ادارہ نہیں بنایا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہی مرکز تھا۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ لوگ ان مقامات پر جب آئیں گے،
یہاں عبادت کریں گے، یہاں کے انوارات کو جذب کریں گے، ان میں گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مسجدیں نہ ہوتی تو کلب کھلے ہوتے، شراب خانے کھلے ہوتے، جہاں سے گمراہیاں پھیلتی ہیں، مگر ہدایت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں پھر اللہ رب العزت نے بعض مسجدوں کو دوسری مسجدوں پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کو باقی دنیا کی تمام مساجد پر فضیلت دی۔ فرمایا کہ جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ پیکیجز ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہاں جا کے بھی عبادت نہ کی تو بہت محرومی کی بات۔ لوگ اس بہانے مسجد حرام میں جاتے ہیں اور جس سے نماز کا شوق نہ بھی ہو وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے۔ یہ موقع ضائع نہ کرو۔ 50 روپے میں 1000 SMS خریدے ہوئے ہوں، آج کل خریدتے ہیں نا لوگ، تو لگے رہتے ہیں موبائل کے، سارا دن کوئی کام نہیں ہوتا، گھماتے رہتے ہیں۔ 50 روپے ضائع نہ ہو جائے۔ مسلمان جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کتنا ہی بدبخت، کتنا ہی بد کردار ہو، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے بعض زمینوں کو بعض زمینوں پہ فضیلت دی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، گناہوں سے توبہ کریں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اوقات کو مختلف وقتوں پر فضیلت دی ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، مگر جمعہ کے دن کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ باقی دنوں کو نہیں دی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بے نمازی لوگ بھی جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ جمعے کے دن کو باقی دنوں پہ فضیلت نہ دیتے تو وہ بے نمازی جمعے کو بھی نہ آتے۔ سے معلوم ہوتا ہے ان کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا آسان ہے باقی نمازوں کی نسبت۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کی نماز کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ پورے ہفتے نہ آنے والے کسی نہ کسی بہانے جمعے کے دن آ جاتے ہیں، کچھ دین کی بات سن لیتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھ رہا اسے کچھ نہ کچھ اللہ کی بات سننے کا موقع مل جائے، جمعے کے دن کی فضیلت کے بہانے وہ آ جائے مسجد میں۔ اللہ رب العزت نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت دی ہے۔ رمضان کے مہینے کو بقیہ تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کی وجہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ جو پورے مہینے مسجد میں نہیں آتے، اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جائیں، ممکن ہے انہیں توبہ کی توفیق مل جائے اور پورے سال آنا شروع ہو جائے۔ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ عرار کی بوٹی رات کو، جیسے ہمارے ہاں رات کی رانی ہوتی ہے نا، رات کو خوشبو دیتی ہے، دن میں ختم۔ عرار ممکن ہے رات کی رانی کو ہی کہتے ہوں۔ شاعر نے کہا ہے کہ عرار کی خوشبو سے رات کو فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ رات گزرنے کے بعد اس میں خوشبو ختم ہو جائے گی۔ رمضان کی خوشبو اور رمضان کی بہار صرف رمضان کے مہینے میں ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی یہ بہار اور خوشبو ختم ہو جائے گی، وہ سارے پیکیجز ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایک نفل کا، ایک ایک عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا کے جو دیا جا رہا ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی یہ سارے پیکیجز ختم۔ پھر اگر آپ وہ فضیلت حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اس مہینے میں ایک خاص عبادت رکھی گئی جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پیکیج ہے اللہ کی طرف سے، لوگوں کو نفل عبادت پہ لانے کے لیے۔
اسلام میں تہجد کی نماز کی جتنی اہمیت ہے کسی اور نفل نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی ہے تہجد کا ذکر اکثر ہوتا ہے وہاں. اور تہجد رات کی نماز ہے، دن کی نماز نہیں ہے. تمام پیغمبروں نے تہجد کی نمازیں پڑھی. میری معلومات کے مطابق کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو تہجد نہ پڑھتے ہو، کوئی صحابی ایسے نہیں. تابعین تبع تابعین میں شاید کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہوگا جو تہجد نہ پڑھتا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تہجد کو بہت ہی اہمیت سے بیان کیا، بہت زیادہ اہمیت. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے، فرض عین ہے نہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے قرآن نے جس طرح سے اہمیت دی ہے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. میں 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں تہجد سے متعلق جس سے اندازہ ہوگا کس قدر اہمیت. فرمایا بھلا وہ شخص جو رات کے اندھیروں میں خدا کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اور کس بنیاد پہ؟ یرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی امیدیں لگا کے، یحذر الآخرہ، اور آخرت کے خوف سے. ایسا شخص اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کام نہ کرتا ہو؟ ان آیات میں اللہ نے بتا دیا رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والا سونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. سورہ فرقان میں فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. جہاد کے علاوہ کسی اور میدان میں زمین پہ اکڑ کے چلنا حرام ہے، جہاد میں واجب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم بیت اللہ کے 3 چکر لگاتے ہیں نا، شروع میں رمل کرتے ہیں، رمل تھوڑا سینہ اکڑا کے چلتے ہیں، یہ اصل میں نبی علیہ السلام نے مشرکین پر روک ڈالنے کے لیے کیا تھا، اور اس سنت کو باقی رکھا تاکہ مسلمانوں میں کافروں پر روک ڈالنے کی سنت باقی رہے. اب صرف وہ چکر رہ گئے 3، روک ڈالنے کی سنت ختم. قرآن مجید میں فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. والذین یبیتون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدا وقیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں. والذین یقولون، اور اس سجدے اور قیام میں یہ کہتے کیا ہیں، ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. آخرت کا خوف، جہنم کا خوف ان کو رات کو بستروں سے اٹھا دیتا ہے. تراویح کی مشروعیت، تراویح کی سنت تہجد کی نماز کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ان میں تہجد کی عادت بحال ہو جائے، نماز میں قرآن پڑھنے یا سننے کا شوق پیدا ہو جائے. عام حالات میں نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے. 2 سے 3 آدمی ہو جائے، چوتھا ہوگا اور بعض کہتے ہیں 5واں ہوگا تو جائز نہیں، کہ نبی علیہ السلام نے نفل نماز میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے. سب کو بلایا ہو اور آپ نے مجمع میں نفل نماز پڑھی ہو، فرض نماز ہے. ابھی ہم نے جمعے کی سنتیں پڑھیں گے اکیلے، جماعت سے نہیں پڑھیں گے. اگر امام صاحب کہیں کہ میں جماعت سے پڑھاتا ہوں، بدعت عمل کہلائے گا، کوئی بھی نہیں پڑھانے دے گا. اس لیے کہ نفل سنت نماز ہے، فرض نہیں. مگر تراویح کی نماز یہ وہ نفل نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے، اور خلفائے راشدین نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا
اور آج تک پوری دنیا میں یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. حالانکہ نفل نماز جماعت سے پڑھنا بدعت عمل ہے. مگر اس میں یہ حکمت کہ رمضان میں اللہ نے خصوصی پیکج کہ تم سے اکیلے نہیں پڑھی جاتی. اکیلے پڑھنا، اکیلے عبادت کرنا مشکل ہے. سب مل کے کر رہے ہو آسان. فرمایا ٹھیک ہے سب مل کے کرو. ایک پڑھنے والا ہوگا، باقی سننے والے ہوں گے، تاکہ تمہیں عادت پڑ جائے. عید کا چاند نظر آتے ہی یہ پیکج واپس لے لیا جاتا ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اعلان ہوا عید کا چاند نظر نہیں آیا، امام صاحب نے تراویح کی نماز شروع کی، ابھی 10 یا 12 رکعتیں ہوئی تھی، کسی نے آگے خبر دی کہ چاند نظر آ گیا، اسی وقت امام تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جائز نہیں ہے. یہ رمضان کی خصوصیت تھی. رمضان عید کا چاند نظر آیا، اب امام کے لیے جائز نہیں کہ 2 رکعتیں بھی پڑھا دے جماعت کے ساتھ. 2 رکعتیں نہیں پڑھا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امام صاحب 18 ہو گئی ہے 2 کر کے 20 تو پوری کر لیں. 18 ہو گئی ہے 2 مزید نہیں پڑھائی جا سکتی کہ عید کا چاند نظر آ گیا. اللہ نے بتایا کہ یہ رمضان کے لیے پیکج تھا. جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا سو اٹھا لیا. عید کا چاند نظر آنے کے بعد اللہ کی طرف سے اب یہ پیشکش واپس لے لی گئی. اب کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. خوش قسمت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس اس پر ہے کہ جو مقصد تھا تراویح کا، جو روزوں کا مقصد تھا، وہ مقصد پھر بھی ادھورا رہ جاتا ہے. وہ میں پھر بتاتا ہوں ذرا آگے چل کے. میں بھی آپ کو سے عرض کر رہا تھا کہ تراویح کا بنیادی مقصد تہجد کی نماز کو زندہ کرنا ہے، تاکہ یہ پورے سال تہجد پڑھا کریں. لیکن ہمارے ہاں پورے مہینے باقاعدگی کے ساتھ 10 روزہ تراویح پڑھنے والے تہجد کی نماز گول کر دیتے. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. نہیں پڑھتے. جس نے 20 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھی ہو، لمبی لمبی رکعتیں، اس کے لیے تہجد میں 4-5 رکعتیں پڑھنا، 4-6 رکعتیں پڑھنا کیا مشکل ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ رمضان برائے رمضان ہے. رمضان ہمیں کچھ سکھانے کے لیے نہیں ہے، بس یہ رمضان کی حد تک تھا. اس کے علاوہ اس کا پورے سال پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. رمضان میں روزہ رکھنے والے کی، تراویح پڑھنے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ صرف اس حد تک ہے. اس روزے کے اثرات عید کے بعد نظر نہیں آنے چاہیے. اعتکاف کے اثرات عید کے بعد نظر نہیں آنے چاہیے. ایسا نہ ہو اعتکاف کر کے گھر گئے تو گاڑی واڑی یہ کیا ہو، ملا بن کے آ گئے. لوگ کہیں کہ بس یہ 10 دن تک مسجد کے لیے تھا، اب اس کے بعد اس کے اثرات نظر نہیں آنے چاہیے. حالانکہ میرے بھائی یہ جو اللہ نے پیکج رکھا ہے نا، رمضان کی پیشکش رکھی ہے، یہ رکھی اس لیے ہے کہ اس کے اثرات پورے سال نظر آنے چاہیے. قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں اہل جنت کی جو علامات بیان کی ہیں، ان علامات میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں. ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں. الفاظ عجیب استعمال ہوئے، دور کے لفظ استعمال نہیں ہوئے. تتجافا عربی میں آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا جفا کا. جفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم. اس کے مقابلے میں وفا. جفا کا معنی ظلم. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، فرمایا اہل ایمان کے پہلو بستروں کے ساتھ جفا کرتے ہیں. بستر سے وفا کیا ہے؟ کسی بھی چیز سے وفا یہ ہے کہ جس کا وہ مستحق ہے اسے اس کا حق دیا جائے، یہی وفا ہے. والدین کے ساتھ وفا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اولاد کے ساتھ وفا یہ ہے کہ اس کی تربیت کا، اس کے دال پانی کا، خرچوں کا انتظام کیا جائے، تعلیم کا انتظام کیا جائے. بستر کے ساتھ وفا کیا ہے؟ اس پہ آرام کیا جائے. اگر ایک آدمی بستر پہ آرام نہیں کر رہا تو بستر شکایت کرے گا کہ یہ میرے ساتھ، میرا مالک میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جفا کر رہا ہے. آپ گھر میں لائے صوفے بیٹھنے کے لیے، لیکن بیٹھتے ہی نہیں، نہ مہمانوں کو بٹھا رہے ہیں نہ خود بیٹھ رہے ہیں.
لیکن اعتراض کریں گے بھائی یہ لانے کا فائدہ کیا؟ یہ تو اس سامان کے ساتھ ظلم ہے، لائے ہو تو اس کو استعمال کرو۔ برتن لائے مگر اس میں کھاتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے یہ ظلم ہے برتن کے ساتھ، جس مقصد کے لیے لائے ہیں اسے اس مقصد میں استعمال کیا جائے۔ بستر کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اس پہ آرام نہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں اس لفظ میں، قرآن مجید کے اس لفظ میں بہت بلاغت ہے۔ بستر سونے کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ سارا دن بستر پہ نہ سوئیں، صرف رات کو سوئیں تو یہ بستر کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ سونے کے لیے اللہ نے رات کا وقت بنایا۔ بستر شکایت نہیں کرے گا آپ سے۔ ایک آدمی سارا دن نہیں سوتا، صرف رات کو بستر پہ سوتا ہے، بستر شکایت نہیں کرے گا، اس لیے کہ کہے گا ٹھیک ہے دن بھر تو معاش کے لیے، رات سونے کے لیے۔ ایک آدمی رات کو نہیں، اول حصے میں نہیں سوتا، آوارہ گرد ہے، جیسے آج کل عام طور پہ گھوم گھام کے باہر سے آئے 2:30-3 بجے آ کے سو گئے، تو بھی بستر شکایت نہیں کرے گا۔ چلو رات کے اول حصے میں نہیں سویا تو آخر حصے میں تو کم از کم آ کے سو ہی گیا۔ دنیا میں ہر بڑے سے بڑا بدماش آوارہ رات کے آخری حصے میں وہ بھی آ کے سو جاتا ہے۔ فجر کے بعد ڈکیتیاں نہیں ہوتی عام طور پر، فجر کے بعد موبائل نہیں چھینے جاتے، سارے دہشت گرد سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رات بھر جاگ جاگ کے آخر انسان ہے وہ بھی نیند آتی ہے، آخری 3-4 بجے وہ بھی سو جاتے ہیں، مارکیٹیں تک بند ہو جاتی ہیں۔ یہ رات کا آخری حصہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہر آدمی بستر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی۔ اور رات کے آخری حصے میں انسان کو بستر سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ بستر پکار پکار کے بلا رہا ہوتا ہے، پکار پکار کے بلا رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر بستر کو چھوڑ دیا جائے، جس وقت بستر سے سب سے زیادہ محبت کا وقت تھا، تو یہ بستر کے ساتھ بے پناہ ظلم اور بے پناہ زیادتی ہے۔ قرآن مجید میں تتجافا کا لفظ استعمال ہوا جس میں مبالغے کا معنی بھی ہے، بستر کے ساتھ بے پناہ ظلم کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ وقت جس وقت انسان کو بستر سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، نیند انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جس وقت اٹھ جانا انتہائی ناگوار، اس وقت یہ بستر کو ترک کر دیتے ہیں، اور وہ ہے رات کا آخری حصہ۔ میرا خیال ہے نہیں آئی بات سمجھ، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے بات۔ وہ ہے رات کا آخری، جس وقت پوری دنیا سو رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے، ہمارے یہاں ایسے بھی اس قسم کی بھی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں، پوری رات ہی نہیں سوتے، ایسے بھی ہیں۔ بہرحال وہ مستثنا ہے، عام عادت یہی ہے ہمیشہ سے، جتنے چور، آوارہ، زانی، شرابی ہر دور میں گزرے، آخری وقت میں آ کے وہ بھی سو جایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت بستر کو چھوڑتے ہیں، اس وقت بستر کو ترک کر دیتے ہیں کہ جس وقت انسان کو بستر سے سب سے زیادہ محبت اور بستر کو چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل، کیونکہ نیند کا جتنا غلبہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ 4 بجے کی نیند، 3:45، 3:30، 4:30 بجے کی جو نیند ہے، آپ خود ہر آدمی مشاہدہ کرتا ہے، کتنی ہی کچی نیند ہو انسان کی، لیکن اس وقت میں بالآخر وہ سو جاتا ہے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اہل ایمان کے پہلو مضجع آرام گاہوں سے بستروں سے تتجافا بہت دور ہو جاتی ہیں، بہت دور۔ قرآن کی بلاغت ہے کہ مختصر لفظ میں بہت ساری باتیں بیان کر دیتا ہے قرآن۔ یہ موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال ایک علمی نقطے کی بات ہے۔ دیکھیے تتجافا میں کتنی بلاغت چھپی ہوئی، اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل ایمان اور سلیم الطبع انسان بستر سے اپنا پہلو لگا کے سوتا ہے، کمر اور پیٹ لگا کے بولو بھائی نہیں سوتا۔ اوندھے پڑے ہوتے ہیں، بعض کو دیکھا ہے ایسے جیسے کوئی مردہ لاش کسی نے ٹارگٹ کلنگ کے بعد مار کے پھینکی ہو، پڑا ہوا یوں۔ بعض چت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں ادھر کو جا رہے ہیں، ادھر کو جا رہا ہے۔ اس طرح سے سونا تہذیب کے خلاف ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، بد تہذیب بولو بھائی نہیں ہوتے۔
سو رہے ہیں تو پاؤں کھلے ہوئے ہیں، اور کیا کیفیت بیان کروں، سب جانتے ہیں آج کل نوجوانوں کو دیکھ لیں سوتے کیسے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پہلو لگا ہوا تھا، اسی لیے پہلو کا مطلب دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ، کروٹ کے بل سوتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں اس وقت میں بستروں سے جدا ہوتے کیوں ہیں؟ رات کے آخری حصے میں بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، بستر کو طلاق دے دیتے ہیں۔ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ آج بھی بہت سے لوگ رات کے آخری وقت میں اٹھتے ہیں اور کچھ دعائیں وغیرہ بھی مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کسی نے وظیفہ بتایا ہوتا ہے کہ یہ والا وظیفہ اگر 4 بجے اٹھ کے آپ پڑھیں گے تو آپ کا فلاں کام بن جائے گا۔ مجھ سے بھی لوگ انٹرنیٹ پہ مسائل پوچھتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ بے روزگاری کا بھی پوچھتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کو بتا دیں۔ تو میں کہتا ہوں رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے اردو زبان میں آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرا روزگار دلا دے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اردو زبان میں، کوئی عربی میں آپ کو الفاظ کے قلابے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اردو زبان بھی اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح عربی زبان سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی، رات کے آخری حصے میں اٹھنے کے بعد یدعون ربهم خوفا وطمعا، جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ ان سے یہ کام کرواتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اگر سجدہ کیا جائے، اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آتا ہے، اتنا جوش آتا ہے کہ اگر اس سجدے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ لہذا دن بھر تو اللہ سے جنت کی طلب میں لگا رہتا ہوں، جہنم سے بچنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ یہ بہترین موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت میں اٹھ کے میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ بروز محشر تو جہنم کے عذاب کو مجھ سے دور کر دینا، اس لیے کہ وہ عذاب بڑا چمٹ جانے والا خطرناک عذاب ہے۔ اور اس وقت میں اٹھ کے اللہ سے جنت مانگوں گا۔ جنت کی طلب اور جہنم کا خوف رات کے آخری حصوں میں ان کے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر دیتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں اتنی قربانی دے رہا ہے رات کو، کیا اللہ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں عطا فرمائیں گے؟ کیا دن میں اسے اس کا خیال نہیں رہے گا کہ میں حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہ اتاروں، میں اپنی نظر کی حفاظت کروں، اپنی زبان کی حفاظت کروں؟ ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی چوری بھی کرتا ہے اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اگر یہ تہجد پڑھتا رہا ان قریب یہ نماز اس سے چوری کی عادت کو چھڑا دے گی۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ تہجد بھی پڑھتے رہیں، بہت سے ایسے تہجد گزار ہیں جو نہ چوری کی عادت چھوٹتی ہے، نہ رشوت کی عادت، کوئی برائی ان سے نہیں چھوٹتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تہجد اس جذبے سے نہیں ہے، یا تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہے، یا کسی نے وظیفہ بتایا ہے۔ یہ جذبہ کہ جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ، اس لالچ سے جو تہجد کی نماز میں اٹھے گا اس سے اس کے گناہ چھڑوائے جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جب بے حیائی اور بے حودگی سے روکتی ہے تو تہجد کی نماز کیسے نہیں روکے گی؟ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ جو سورہ سجدہ میں اہل تہجد، اہل ایمان کی صفت بیان کی، دو، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بتا دیا کہ اہل جنت کبھی بخیل نہیں ہو سکتے۔ کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا، کہیں بھی چلا جائے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کہے گا جب تو نے بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا، تو میں تیرے حق میں سخاوت سے کیوں کام لوں؟ میں تجھے اپنی اتنی بڑی جنت کس بنیاد پہ دے دوں؟ لاتو کی فیو کا علیک، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی راہ میں گن گن کے دو گے، 8 آنے وائپر وہ جو ہوتے ہیں نا وہاں، آج جو خرچ کیا جاتا ہے، عام طور سب کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، تو خرچ کرنے کا اسٹائل یہ ہوتا ہے، جا رہے ہیں سگنل لال بتی جلی تو ایک غریب مسکین سا بچہ آ کے صاف کر دیتا شیشہ، 5 روپے اس کو پکڑا دیا، 8 آنے
الٹے ہاتھ پہ کوئی آ گیا تو اس کو پکڑا دیے، 8 آنے ادھر پکڑا دیے. اس کو سمجھا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. میرے بھائی اپنی آمدن دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو. معمولی دعوتوں پہ، افطار پارٹیوں پہ کتنے اڑا دیتے ہیں. افطار پارٹیوں پہ جس میں کوئی مقصد بظاہر نہیں ہوتا، بس ویسے ہی چلو کچھ دوست بیٹھ کے کھا لیں گے. اپنی اولاد کے ولیمے پہ، شادیوں پہ کتنا اڑا دیتے ہیں ایک رات میں. اس کا 10واں حصہ بھی کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ اس کا 10واں حصہ بھی یہ سوچ کے کہ اے اللہ میں اس لیے یہ خرچ کر رہا ہوں تاکہ بروز محشر تو قیامت کے دن مجھے آخرت کی تنگیوں سے میری حفاظت کرنا. سورہ دہر میں فرمایا کہ اہل ایمان غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہتے ہیں، عادت ہے ان کی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جیب سے مسکین اور غریب لوگوں کا پیٹ بھرا کرے، عادت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، عربی میں یطعمون مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا مطلب مستقل عادت. وہ آپ نے جنہوں نے انگلش گرامر پڑھی ہے تھوڑی وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں کہتے ہیں نا، اگین اینڈ اگین. کوئی کام بار بار ہوتا رہتا ہو، بار بار کوئی کام ہوتا ہو، اس کو عربی میں فعل مضارع سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ اللہ کی محبت میں مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں. اور کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کہتے ہیں ان کو کھلاتے ہوئے دیکھو ہم تمہیں صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے، شکریہ نہیں مانگتے. کھانا کھانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ شکریہ، یہ بھی نہیں چاہیے، اجر کم نہ ہو جائے ہمارا. ہم اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہیں. وہ فائدہ کیا ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں ڈر ہے ایک ایسے دن کا، میدان حشر کے دن کا، جو دن عبوس بنا دے گا لوگوں کے چہروں کو، شکلوں کو بگاڑ دے گا. اس دن کی سختی دیکھ کے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. بہت سخت ترین دن ہوگا. ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آج اس دنیا میں ہم تمہاری تنگی کو، مصیبت کو دور کریں گے، کل قیامت میں خدا ہمارا خیال کرے گا اور ہماری اس تنگی کو دور کرے گا. تو تنگی کو دور کرنے کے لیے 4 آنے 8 آنے اتنا تو کریں کہ غریب کی حاجت اور تنگی تو دور ہو. پیٹ بھر کے کھائیں غربا اور مساکین، آپ کو دعا دیں اور پھر اللہ کہے کہ تو نے اس کے دل سے دعائیں نکلوائی تھی، پیٹ بھر کے کھلایا تھا، آج میں بھی تجھے پیٹ بھر کے کھلاؤں گا. یہ عادت ہونی چاہیے. رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں ان عادات کو جاری کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں تہجد کی عادت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مسلمانوں کو عادت پڑ جائے. لیکن ہمارے اکثر مسلمان ایسے ڈھیٹ، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، ہم ایسے ڈھیٹ ہیں کہ 100 رمضان بھی ہماری زندگی میں آ جائیں تو رمضان میں تو تھوڑے تھوڑے سے مسلمان بن جاتے ہیں. تھوڑی تھوڑی شیپ بھی بعض لوگوں کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ جو بغیر ٹوپی کے تھے، کبھی کبھار رمضان میں 1 آدھ دن ان کے سر پہ ٹوپی. ایک صاحب کا کوئی ٹارگٹ کلنگ میں بیچارے کی انتقال ہو گیا، سیاسی رہنما تھے وہ. اب لوگوں کا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اچھے تھے یا برے تھے. بعض کہہ رہے نہیں یہ بڑا مذہبی آدمی تھے، بعض کہہ رہے نہیں. ایک نے کہا کہ نہیں میں نے بھی ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا، لگتا ہے دین سے تعلق تھا ان کا. تو بعض کا اتنا تعلق رمضان میں دین سے ہو جاتا ہے کہ پورے سال اگر ٹوپی نہیں تو کم از کم 1 آدھ دفعہ ٹوپی پہن لیتے ہیں. ورنہ ہمارے نوجوان ٹوپی اس لیے نہیں پہنتے کہ ان کے بالوں کا اسٹائل خراب ہو. کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے رمضان میں اگر نماز میں ٹوپی پہنیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر پہ کوئی بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہے. ایسے ہلکی سی لگا لیں گے کہ بالوں کا اسٹائل خراب. میں دیکھتا ہوں بالوں کا اسٹائل خراب نہ ہو جائے تو اس میں بھی یہاں کا ایسے ٹکائیں گے اور جیسی نماز میں فوراً اٹھا کے جیب میں رکھیں گے، بال نہ خراب ہو جائیں. تو جو رمضان میں تھوڑا سا نیک بنا تھا وہ عید کی چاند نظر آتے ہی دوبارہ ریورس ہو جاتا ہے ویسے کہ جیسے پہلے تھا. یہ مجھے یہ گھڑی کا ٹائم صحیح نہیں ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں. قاری صاحب اگر یہ گھڑی لگا دیں سامنے، وقت کا بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے رمضان کے بعد بالکل ویسے ہی، کوئی فرق نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ اگر بیمار ہوں اور آپ ڈاکٹر کی دوا کھائیں، آپ کو بخار ہے، آپ ڈاکٹر کی دوا کھائیں، کسی بھی نیت سے کھائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں نیت ضروری نہیں ہے، ارادہ ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو نسخے دیے ہیں انسان کی زندگی بدلنے کے لیے، ان نسخوں کو استعمال کرتے ہوئے نیت اور ارادہ ضروری ہے. اگر ارادہ نہیں کریں گے وہ نسخے فائدہ نہیں پہنچائیں گے. رمضان دیا ہے گناہوں کو چھڑوانے کے لیے، بنیادی طور پہ 2 صفات پیدا کرنے کے لیے کہ ان میں نماز کی، خاص طور پہ تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگنے کی عادت بحال ہو جائے، جہنم کا خوف، جنت کی لالچ اتنی پیدا ہو جائے کہ رات کے آخری حصوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اب جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، آنے سے پہلے اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس رمضان کو میں اس طرح سے استعمال کروں گا، کام میں لاؤں گا کہ اپنے اندر یہ 2 صفات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ پورے سال مجھ میں یہ صفات پیدا رہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے، پیغمبر کی بشارتیں ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کو رمضان کے مہینے میں تبدیل کریں گے. پہلا عشرہ اس کے حق میں رحمت ہوگا، دوسرا مغفرت ہوگا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہی نہیں ہے ارادہ، تو اس کے حق میں نہ تو پہلا حصہ رحمت، نہ دوسرا حصہ مغفرت، اور نہ تیسرا جہنم سے آگ سے خلاصی ہے. یہ آٹومیٹک نہیں ہو جاتا یہ کام کہ بس رمضان پہلا حصہ لازمی رحمت، دوسرا لازمی مغفرت، تیسرے میں جہنم کی آگ سے لازمی خلاصی. آٹومیٹک کوئی ایسا بٹن نہیں ہے رمضان آیا اور یہ سارے کام خود بخود کرتا چلا جائے. خود بخود نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے. البتہ عام دنوں میں یہ کام مشکل، رمضان میں بہت آسان. عام دنوں میں توبہ کرنا مشکل کام، رمضان میں اگر کوئی گناہوں سے توبہ کرنا چاہے بہت آسان. ڈاکٹر کی دوا آپ کھائیں، کسی بھی نیت سے فائدہ پہنچائے گی. آپ کو نزلہ ہے، آپ کھانسی ٹھیک کرنے کی نیت سے کھا رہے ہیں تو وہ کھانسی نہیں ٹھیک کرے گی، وہ جس کام کے لیے بنی گئی ہے اسی کام کو ٹھیک کرے گی. ایسا ہی ہے، ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا، آپ کے ملیریا کا بخار ہے، آپ کو، آپ کی نیت یہ کہ ٹائیفائڈ صحیح ہو جائے، یا آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا پیٹ صحیح ہو جائے، اور اس نیت سے آپ نے ٹیکا لگوایا. میں نیت کرتا ہوں اس ٹیکے سے اپنا پیٹ صحیح کرنے کی. پیٹ صحیح نہیں ہوگا، وہ ملیریا کے جراثیم کو مارنے کے لیے، اس سے ملیریا ہی کے جراثیم مریں گے. مادی دواؤں کو کھانے میں نیت اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. روحانی ٹیبلٹس کھانے میں نیت کرنی پڑتی ہے. میں نیت کرتا ہوں اس رمضان سے، اس روزے سے، اس بات کی کہ روزے میں جب حلال چیزوں کو کھانا اور پانی کو چھوڑوں گا تو میرے لیے حرام کاموں سے بچنا آسان ہو جائے گا. میں اس بات کی نیت کرتا ہوں اس 3 روزوں سے، تو فائدہ ہوگا. ورنہ ساری سال روزے رکھتے رہیں، سارا سال تراویح پڑھتے رہیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. جیسے نظر آتے ہیں آج نمازی بے نمازی سب حساب برابر ہے. نمازی بھی اتنے ہی رشوت لیتا ہے جتنا بے نمازی لیتا ہے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ لے لیتا ہے نمازی. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بے نمازی ہے اس نے تو جانے ہی جہنم میں ہے، میں تھوڑا زیادہ لے لوں کیونکہ تھوڑا سا نمازی بھی تو میری رشوت معاف کروائیں گے. وہ ذرا زیادہ طریقے سے، اچھی طریقے سے حساب کتاب اپنا چلاتا ہے. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں روزے میں بہت ثواب ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا، نیند خراب کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں؟ اللہ ان سے حلال نعمتیں چھڑوا رہے ہیں. پانی حلال ہے، روٹی حلال ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی اپنے حلال پیسوں سے خریدی ہوئی حلال روٹی کا رقبہ اپنے پیٹ میں نہیں اتارنا. اتنا کنٹرول کر لیا خواہش کو. عام دنوں میں حرام سے بچنا مشکل، حلال سے بچنا بھی آسان کر دیا. لیکن عجیب بات ہے یہ حلال سے بچ رہا ہے اور روزہ رکھ کے حرام کام کر رہا ہے. 2 صحابیہ نے روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو روزہ. فرمایا نہیں تمہارا روزہ نہیں ہے. طے کروائی ان سے تو پیالے میں بوٹیاں نکلی گوشت کی.
گوشت کی بوٹیاں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہارا روزہ نہیں تھا. وہ حیران ہوئی کہ ہم نے تو روزہ رکھا اور دن بھر کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے فلاں بھائی کی یا بہن کی غیبت نہیں کی تھی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے اس بھائی مردار کا گوشت کھا رہا ہو. تو یہ اللہ نے مردار کا گوشت، یہ مردار کا گوشت تم نے کھایا ہے. آج روزہ غیبت کے بغیر گزرتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے کریں کیا بھائی، میں غیبت پہ بھی پابندی. صحیح ہے. اور ایک بہت بڑی نحوست جو ہمارے معاشرے میں رمضان میں نائٹ میچز کی. ہمیں یاد ہے اپنے بچپن میں کہ نوجوان طبقہ رمضان میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کرتا تھا، مسجدیں آباد ہو جاتی تھی رات کے وقت. اب نائٹ میچز جو نائٹ میچ ہو رہے ہیں نا رمضان میں، انہوں نے رات کو مسجدوں کو خالی کر دیا ہے. اب نہیں آتا کوئی مسجد میں. 11-12 آدمی کھیل رہے ہوں گے اور 1000 ان کو دیکھ رہے ہوں گے لفنگوں کی طرح بیٹھ کے تالیاں پیٹ رہے ہیں پوری رات. تو یہ وہ شیطانی حربے ہیں جو رمضان کی مقدس راتوں کو ضائع کرنے کے لیے. کھیلیں آپ عید کے بعد کھیل لیں. میرے بھائی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ابھی اعتکاف بھی شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی لوگ ارادہ کریں. یہ اعتکاف کا پیکج بھی پورے سال نہیں ہے. میں نے بتایا نہیں، یہ تو مختلف قسم کے پیکیجز دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، آؤ فائدہ اٹھاؤ. پورے سال اعتکاف نہیں ہے یہ والا اعتکاف. اس میں نوجوان بڑھ چڑھ کے اعتکاف کی کوشش کریں اور نیت یہ رکھیں کہ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اللہ کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی توبہ اگر نہیں ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے گناہوں کو چھوڑ دیں، داڑھی کیسے رکھ لیں، تو نیت یہ کریں 10 دنوں میں شاید اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، کچھ ایسا دل کی حالت ایسی بدل جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اخلاص کے ساتھ، جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ. ایک دن کا اعتکاف، زمین اور آسمان میں جتنی دوری ہے اس طرح اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. ایک دن باقی ہے، آپ ارادہ کر لیں. عام طور پر میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا 10 دنوں کا اعتکاف زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اکثر لوگ جو آپ کو دیندار نظر آئیں گے اس میں رمضان کے اعتکاف کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، بہت زیادہ دخل. وہ 10 دن انسان فارغ کر کے جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے آج مسجد میں نماز کے لیے آنا مشکل کام ہے. مسجد میں آ جائے نا تو گھڑی کو ایسے دیکھتے ہیں امام صاحب جلدی سے جو ہے نماز کھڑی کرتے، اور یعنی ایک سیکنڈ بوال جان لگتا ہے مسجد میں بیٹھنا. یعنی اگر آپ کسی کو مسجد میں بٹھا دینا ویسے جا کے بیٹھ جاؤ تو میرا خیال ہے اگر پیسے دے کے بھی بٹھائیں گے نہیں بیٹھے گا. مسجد میں بیٹھنا بڑا یہ ٹھکانے ہیں، باہر کھڑے بنے ہوئے ہیں، چوک بنے ہوئے ہیں، ان پہ بیٹھ جائیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں. مسجد میں لا کے بٹھا دو کہ یہاں بیٹھو، بہت مشکل کام ہے. سب کی یہ حالت ہے. لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ جہاں 1 منٹ بیٹھنا مشکل، وہاں 10 دن بیٹھنا آسان بنا. نہ وہاں ٹی وی، نہ وہاں کوئی اور ایسا انتظام ہے جس سے آپ دل بہلائیں، چادریں لگا کے وہ بیٹھے رہو اس کے اندر. تو ظاہر انسان پھر عبادت کرتا ہے. آج ایک بہت بڑی نحوست ہے نوجوانوں میں، جس کو میں نحوست اگرچہ غیر شائستہ لفظ ہے مگر یہ اس کے لیے اس سے زیادہ مہذب الفاظ میرے پاس نہیں ہے. آخری عشرے میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو نوجوان لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، جب بھی آئیں گے SMS پہ لگا ہوا، پیکج خرید کے بیٹھا ہوتا ہے. کہتے ہیں ابھی جتنا بہترین 10 دنوں میں مجھے فرصت ہے نا موبائل کے استعمال کی، باہر اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو گزارش یہ ہے کہ اس کو اگر گھر پہ رکھ کے آ جائیں تو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. بہرحال کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر لے کر آ بھی رہے ہیں تو بند کر کے رکھیں. بہت ضروری کوئی بات کرنی ہے گھر فون کر لیا، اس کے علاوہ یہ SMS پہ لگے رہنا، ہر وقت موبائل ہاتھ میں پکڑ کے گھماتے رہنا اس کو، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اللہ کے گھر پہ آنے کے بعد بھی اللہ نے اپنے در پہ بلایا ہے، اللہ سامنے موجود ہے، آپ اس کے گھر پہ آ گئے اور لگے ہوئے SMS پہ، تو اللہ کہے گا تم چلا جا مسجد سے باہر جا کے یہ کام کر، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے.
ایک آدمی بیت اللہ جا کے نہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے نہ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ چلا گیا، وہاں جانے کے بعد سامنے بیت اللہ اور یہ بیٹھ کے SMS کے موبائل پہ کھیل رہے ہیں۔ دنیا احمق اور بیوقوف کہے گی نہیں کہے گی، تو یہ کام کرنا تھا تو وہاں بھی ہو جاتا تھا۔ اتنی دور سے سفر کر کے ہزاروں روپے خرچ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہو، اب طواف کرو، اب بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرو، دعائیں مانگو، دیکھو اس کو بیٹھ کے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی عبادت ہے، کچھ نہیں ہوتا بیٹھ کے دیکھ ہی لو۔ لیکن یہ کیا کر رہا ہے، وہاں جا کے SMS گھما رہا ہے، پیکج خرید کے گیا تھا یہاں سے۔ تو یہی حال مسجد کا ہے، آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے اس موبائل کو بند کر دیں، ورنہ اس سے خود بھی انسان کی توجہ بڑھتی ہے، دوسروں کو بھی۔ آخر میں ایک دو اعلانات سن لیں، دو اعلانات۔ ایک اعلان تو یہ کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اس وقت پوری دنیا میں، دیکھیے آج جو ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا خون ہے، بہت سے لوگوں نے پسینہ بہایا ہے۔ ان عبادتوں کے پیچھے مجاہدین کا خون ہے جو آج کفر سے لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ نہ لڑیں دنیا کفر سے، اگر وہ نہ لڑیں تو آج ہم اتنے سکون اور اطمینان سے بیٹھ کے نہ رمضان میں روزے رکھ سکتے تھے اور نہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھ سکتے تھے۔ تو میرے بھائی مجھے بتاؤ، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کے شہداء، ان کے بیوگان اور ان کے یتیموں کا اپنے مال میں حصہ رکھیں؟ بتاؤ فرض بنتا ہے نہیں بنتا؟ تو میرے بھائی اس جہاد میں حصہ ڈالنا یہ ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے مال میں، اپنی زکات میں، اپنے صدقات میں، اپنے فطرانوں میں اور اپنے ان میں تو نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں میں خیال رکھیں، ان کے ساتھ تعاون، مالی تعاون بھی کریں اور ان کے لیے آپ دعائیں بھی مانگیں۔ آپ حضرات اپنی مال میں، اپنے صدقات فطرانے میں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ اوپر چھت پہ چلے جائیں، بہت جگہ ہے پیچھے۔